Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدا کے رسولوں پر ایمان۔ کتابوں کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ یہ بات تم کو پچھلے باب میں بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول تمام قوموں کے پاس آئے تھے اور ان سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی تھی جس کی تعلیم دینے کے لیے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ تھے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے تو گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا، اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے۔ فرض کرو کہ 10 آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں، جب تم نے ایک سچا تسلیم کیا تو خود بخود تم نے باقی 9 کو بھی سچا تسلیم کر لیا۔ اگر تم ایک کو جھوٹا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے خود اس بات ہی کو جھوٹ قرار دے دیا ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، اور اس سے 10 کی تکذیب لازم آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص کسی رسول پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہوگا، خواہ باقی رسولوں کو مانتا ہو۔ روایات میں ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اگر تم خیال کرو کہ دنیا کب سے آباد ہے اور اس میں کتنی قومیں گزر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ معلوم نہیں ہوگی۔ ان 1.25 نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن نے بتائے ہیں ان پر تو صراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ سب سچے تھے۔ ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو نبی آئے ہوں گے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھا، اس لیے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ البتہ مختلف مذاہب کے پیرو جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ در حقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیرووں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے بگاڑا۔ لہٰذا ہم جو بھی کچھ اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور ان کے رسموں کے متعلق کریں گے، مگر پیشواؤں کے حق میں خاموش رہیں گے تاکہ بغیر جانے بوجھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ پچھلے رسولوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے، اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے تھے اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر ان ساری حیثیتوں میں یکساں ہونے کے باوجود آپ میں اور دوسرے پیغمبروں میں 3 باتوں کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں میں خاص زمانوں کے لیے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں یا کسی قدر باقی رہ گئی ہیں تو اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اسی طرح ان کے ٹھیک حالات بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے، بلکہ ان پر بکثرت افسانوں کے ردے چڑھے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، بخلاف اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سیرت پاک، آپ کی زبانی ہدایت، آپ کے عملی طریقے، آپ کے اخلاق، عادات، خصائل، الغرض ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے۔ اس لیے در حقیقت تمام پیغمبروں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے پیغمبر ہیں اور صرف آپ ہی کی پیروی کرنا ممکن ہے۔ تیسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کے احکام اور قوانین اور ہدایت میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا۔ اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا، اسی لیے ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی نہیں رکھا، کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے مکمل تھی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ سے منسوخ ہو گئیں، کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی، اس لیے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کرے گا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا، اس لیے کہ جو بھلائیاں بعد میں آئیں وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھیں۔
ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا کہ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 حیثیتوں سے ایمان لائے۔ ایک یہ کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، دوسرے یہ کہ آپ کی ہدایت بالکل کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے، تیسرے یہ کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہو، جس کو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے۔ Like, share and subscribe for more videos.